بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں موجودہ حالات میں جس طرح کے پاکستان کے حالات چل رہے ہیں، ایسے حالات میں ہر بندے کو اپنی تکلیف تو ہے ہی ہے، اور انسان ایسی چیز ہے جب اس کو خود اپنے اوپر تکلیف کا احساس ہو تو اس کو باقی کسی چیز کا احساس نہیں رہتا، ایون کہ کسی اور کی تکلیف کا بھی اس کو احساس نہیں رہتا۔ لیکن پاکستانی قوم اپنے سے بھی زیادہ آج کل جس دوسرے کی تکلیف میں مبتلا ہیں وہ ہے ہمارے فلسطینی بھائی۔ فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم پہ ہر پاکستانی دل سے پریشان ہے، اور دل سے اداس ہے، اور دل سے اس کو دکھ اور تکلیف ہے۔ لیکن نہیں ہے تو ہمارے مسلم ممالک کے جتنے بھی بڑے لوگ ہیں ان کو نہیں، اور ان لوگوں کو بھی نہیں ہے جن کا مفاد کسی اور ملک کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ایسی پاکستان کی کل پاکستانی نژاد ایک انیلا علی ہیں، انہوں نے امریکہ میں ایک جلسہ تھا، ایک کراؤڈ تھا، اس کے سامنے تقریر کی، اور اس میں انہوں نے اسرائیل کے اوپر ہوئے ظلموں کی کہانی بیان کی، اور اسرائیلیوں کو یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، اسلام ہمیشہ انسانیت کے ساتھ کھڑا ہونے کا درس دیتا ہے، لیکن انسانیت یہ تو نہیں کہ اسرائیلی یہودی جب تک فلسطین کی سرزمین پر تھے تب تک کوئی جھگڑا نہیں ہوا، لیکن جو ہی فلسطینیوں کی سرزمین پر قبضہ شروع ہوا، اسرائیل کا اپنا ملک بنا، تو پھر انہوں نے انہی فلسطینیوں کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیا جنہوں نے ایک وقت انہیں پناہ دی تھی اور ان کے ساتھ بھائی چارے سے رہ رہے تھے۔ یہ ہسٹری گواہ ہے کہ فلسطین میں جب فلسطین پورے کا پورا فلسطین تھا، جب اسرائیل نہیں بنا تھا، یہودی تب بھی وہاں آباد تھے، لیکن کبھی بھی مسلمانوں کا اور یہودیوں کا جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ لیکن جیسے ہی اسرائیل بنتا ہے اس کے بعد فلسطینی مسلمانوں کے اوپر زمین تنگ کرنا شروع کر دی جاتی۔ آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو ہمیشہ سے اسرائیل نے فلسطینیوں کے اوپر ظلم کیا۔ اس ظلم کے بارے میں بہت سارے اسلامی ممالک ہیں جو بولنا چاہیں تو بہت کچھ بول سکتے ہیں اور بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہم مسلمان ایک تو متحد نہیں، دوسرا ہم مسلمان لالچی ہو گئے، اور تیسرا ہم مسلمانوں کو اب موت سے ڈر لگنا شروع ہو گیا۔ ہماری بہت ساری احادیث ہیں کہ جن میں یہ کہا گیا کہ جو مسلمان اپنی آخرت سے اپنی موت سے ڈرنا شروع ہو جائے تو سمجھ لیں کہ اس کا ایمان خطرے میں۔ تو بہت ساری ایسی باتیں علماء کرام بھی کہتے آئے، بہت ساری ایسی اور آیات بھی ہیں، لیکن یہاں پر یہ جو باتیں ہیں یہ علماء کرام کی باتیں، میں ایک عام پاکستانی ہوں۔ ایک عام پاکستانی کی جو آواز ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں ہر جگہ صرف مسلمان ہی کیوں پس رہا ہے، حالانکہ اسلام وہ واحد دین ہے جس نے صرف مسلمانوں کے لیے درس نہیں دیا، اسلام نے پوری امت مسلمہ کے علاوہ انسانیت کو بھی درس دیا۔ اسلام کی جتنی بھی کتب سے، خاص کر ہماری جو سب سے بڑی کتاب قرآن مجید ہے، اس کتاب میں ہمیشہ انسانوں کو مخاطب کیا گیا۔ تو وہ دین جس کا مخاطب ہی انسان ہے، جس میں سب سے پہلا درس ہی انسانیت کا ہے، وہ دین جو ہمارا ہے اس کو اس قدر دہشت گرد بنا کر کیوں پیش کیا جائے، اور اس پر 57 اسلامی ممالک کی خاموشی کیوں ہے؟ صاف ظاہر ہے اس خاموشی کی وجہ وہی ہے کہ مسلمان حکمران جتنے بھی ہیں ان کو دنیا کی لالچ نے پکڑ لیا، اور وہ دنیا کے ہو کر رہ گئے۔ وہ نہ اسلام کے اوپر چلتے ہیں، نہ ہی اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق باقی اگر دیکھا جائے تو حماس نے جو حملہ کیا تھا اس میں کتنے اسرائیلی ہلاک ہوئے تھے، اس کو بھی چھوڑے۔ آج تک جب سے فلسطین اور اسرائیل کا آپس میں مسئلہ بنا ہے تب سے کتنے اسرائیلی ہلاک ہوئے اور کتنے فلسطینی ہلاک ہوئے، ان کا ڈیٹا نکال لیں۔ اگر اس میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، میں نے اس پہ ریسرچ کی ہوئی ہے، میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، ہر بندے کو یہ اپنا حق ہے اس کا کہ وہ جائے گوگل پر خود چیک کر لے، کہیں کسی اور ویب سائٹ پر چیک کر لے کہ کتنے آج تک یہودی مر چکے ہیں اس فلسطین اور اسرائیل کے جو کنفلکٹ ہے، ان کا آپس میں جو مسئلہ ہے، اور کتنے فلسطینی مسلمان اس میں شہید ہو چکے، تو سب کو یہ نظر آ جائے گا ظلم کون کر رہا ہے۔ تو یہ جو محترمہ انیلا علی ہیں جو یہ ساتھ آپ دیکھ بھی رہے ہیں، ان محترمہ نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اسرائیلیوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، اسرائیلی ہمارے ابراہیمی بھائی ہیں،
ابراہیمی بھائی ظاہری بات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی نسل سے مسلمان بھی ہیں اور یہ جو یہودی ہیں یہ بھی ہیں۔ تو اس حساب سے بھائی تو ہوئے، لیکن ہماری جو اسلامی کتب ہے، ہمارا قرآن مجید ہے، اس بارے میں بہت واضح ہدایت دیتا ہے کہ یہود و نصارہ کبھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ لیکن پھر بھی ہماری جو اسلامی تعلیمات ہیں ان میں یہ کہا گیا ہے کسی پر ظلم نہ کرو۔ تو موجودہ صورتحال میں ظالم کون ہے؟ آپ کے اوپر اگر کسی نے ظلم کیا تو آپ صرف اول تو معافی بہتر ہے، لیکن آپ نے اگر معاف نہیں کرنا تو جتنا ظلم آپ پر ہوا اتنا ہی آپ کر سکتے۔ اسرائیل کے اوپر حملہ ہوتا ہے، حماس حملہ کرتا ہے، اس کے جواب میں اسرائیل پوری کی پوری حماس کو نیست و نابود کر دے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اسرائیل نے کیا کیا؟ اسرائیل نے جو مظلوم، غریب اور لاچار اور نہتے جو عام شہری تھے ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ آئے روز پوری دنیا کے میڈیا پر جو ویڈیوز آ رہی ہیں ان میں چھوٹے بچے ہیں، ان میں عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں جو روز مر رہے ہیں۔ روز کی تعداد میں عام شہریوں پر حملہ ہو رہا ہے۔ اسپتالوں میں، یونیورسٹیوں میں، اسکولوں کو تک کو نہیں چھوڑا گیا۔ اس پر اقوام متحدہ کی UN کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی احتجاج کیا کہ اسکولوں تک کو نشانہ بنایا گیا۔ تو پھر انیلا علی سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ظلم کون کر رہا ہے؟ نہتے اور عام شہریوں کے اوپر حملے کون کر رہا ہے؟ پاکستان میں بھی یہی تھا کہ پاکستان میں جب ڈرون حملے ہوتے تھے تو جب بھی کوئی عام شہری مرتے تھے تو کہا جاتا تھا یہ غلطی ہو گئی، صرف بس غلطی۔ لیکن مسلمان سے غلطی بھی ہو جائے تو وہ پھر پوری جو اسلامی قوم ہے اس کو الزام دیا جاتا ہے۔ قصور ایک بندے کو ہوتا ہے، الزام پوری قوم پر لگتا ہے۔ لیکن آپ اتنی بڑی بڑی غلطیاں کریں تو وہ سب ٹھیک ہے، وہ سب جائز ہے۔ مجھے انیلا علی کی اس اسٹیٹمنٹ پر، اس بیان پر کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ پاکستان کے اندر بھی لوگ مجبور ہیں، پاکستان کے باہر اگر کوئی مجبور ہے تو اس پہ کوئی گلہ شکوہ بنتا نہیں۔ لیکن صرف سوچنا یہ تھا کہ ایک بندہ پاکستان کے اندر ہو سکتا ہے، پاکستان کے باہر ہو سکتا ہے، اسرائیل کے اندر ہو سکتا ہے، اسرائیل کے باہر ہو سکتا ہے۔ آخر کو سب نے جانا ہے برگاہ الہی۔ تو وہاں کون کیا جواب دے گا، وہاں کون کس کے پیچھے کھڑا ہوگا، وہاں سب صرف اپنا حساب دیں گے۔ جس دن ہم سب نے یہ سوچ لیا اس دن یہ دنیا جنت بن جائے گی اور ہم سب سکون سے رہیں گے۔ میرے پاس اتنا اختیار ہے کہ میں اپنے اس چینل کے تھرو اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو جنگ جاری ہے، اس میں جو ظلم ہو رہا ہے فلسطینیوں کے اوپر، میں اس کے لیے آواز اٹھاؤں، اور وہ میں نے آواز مسلسل اٹھائی ہے، انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی اٹھاتا رہوں گا۔ لیکن جو ہمارے یہ امریکن مسلمان ہیں یا کہیں بھی دنیا میں جو مسلمان ہیں، ان سے ایک گزارش ہے کہ جب بھی آپ بات کریں، میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں، جو اسرائیل میں جو نہتے لوگ مرے ہیں وہ بھی قابل مذمت ہے، جو فلسطین میں نہتے لوگ مرے وہ بھی قابل مذمت ہے۔ جس نے قبضہ کیا وہ ظالم ہے، جن کے اوپر قبضہ ہوا وہ مظلوم ہے۔ یہ میرا بالکل ایک سیدھا سا سٹانس ہے، اور یہی پاکستان کے آئین کا بھی حصہ ہے، یہی ہمارے قائد اعظم کے بھی الفاظ ہیں کہ جب تک فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں ملے گا تب تک ہم اسرائیل کو قبول نہیں کریں گے۔ لیکن ہمارے ہاں کافی ماڈرن قسم کے لوگ ہیں جو آہستہ آہستہ اسرائیل کی طرف اپنا جھکاؤ بڑھاتے جا رہے ہیں، جن میں ہمارے جو عرب ممالک ہیں وہ سرفہرست ہیں۔ اسٹارٹ بھی انہی نے کیا تھا، باقی ممالک ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر۔